لیکن بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے، یعنی پاک صاف کرنا، یہ گندگیوں کو نکالنا، نجاستوں کو ختم کرنا، اس کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا کرنا، یہ تعلیم سے الگ کام ہے۔ تعلیم کا ذکر تو پہلے آ گیا، تلاوت کی تعلیم بھی، معنی کی تعلیم بھی، حکمت کی تعلیم بھی۔ اس کے بعد ہے چوتھا کام تزکیہ، کہ جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی۔ تو وہاں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو قرآن شریف تو پڑھایا ہی پڑھایا، اس کے مطلب تو سمجھایا ہی سمجھایا، لیکن اپنے طرز عمل سے، اپنے تربیت سے، ٹریننگ سے وہ گندگیاں نکالی، ان کا تزکیہ فرمایا۔ جن لوگوں کی گندگیاں نکالی تھیں اور جن کو پاک صاف بنایا تھا، ان کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ، اللہ اکبر، کیا مقام بن گیا صحابہ کا، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں ہوئی، ایسے صحابہ بن گئے۔ اور کیا پیاری بات فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی رواج ہے اور پہلے بھی، کہ لوگوں کی، علماء کرام کی یا بزرگان دین کی تعظیم و تکریم کے لیے بڑے بڑے القاب لوگوں نے بنائے ہوئے ہے نا۔ علامہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں، کیا کیا لقب بنا رکھے ہیں نا لوگوں کے نے۔ اور بعض اوقات ایک ایک آدمی کے لقب جو ہے پوری سطر میں آتے ہیں، اتنے لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں نا۔ تو حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے چوڑے القاب ساری بڑے بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کو کسی نے اس کے ساتھ کبھی نہ شیخ الاسلام لگایا کہ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق یا شیخ الاسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نہ علامہ لگاتے ہیں، نہ امام لگاتے ہیں، سیدھا سادہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بس، اور کچھ نہیں لگاتے۔ یہ کیا قصہ، جو اتنی بڑی افضل مخلوق ہے اس کے لیے تو کوئی القاب آداب نہیں لگاتے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے کسی کا امام، کسی کو علامہ، کسی کو حافظ، کسی کو کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو فارسی کا مصرع ہے کہ حاجت مشاط نیس روئے دل آرام را، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنگھار اس کو مطلوب ہے جس کو خوبصورتی، جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو وہ اپنی بدصورتی کو مٹانے کے لیے اور خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے سنگھار بٹار کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے۔ لیکن جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی سنگھار بٹار کی ضرورت نہیں۔ تو در حقیقت صحابہ کرام کا صحابی ہونا، تنہا صحابی ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب کسی کو صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا۔ پھر وہ امام، علامہ، حافظ، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سارے القاب اس کے آگے ہیچ در ہیچ۔ جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا اور صحابی کہہ دیا تو مانا سب کچھ ہی کہہ دیا۔ تو یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، یہ کہے سے ہوا؟ صحابی کے کیا معنی؟ صحبت اٹھانے والا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام صحابی کا کہ وہ افضل الخلائق ہیں انبیاء کرام کے بعد، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا بزرگ، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا، اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت ہی میں اس کی موت ہوئی، وہ
بڑے بڑے جنید بغدادی عبد القادر جیلانی سے افضل ہے، کیونکہ اس کو صحابیت کا مقام حاصل ہے جو بعد میں کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہے سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، کیونکہ آپ کی صحبت ایسی کیمیا تاثیر تھی کہ اس کی صحبت میں جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا ایمان کے ساتھ، جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا، اس کو اللہ نے گندگیوں سے پاک کر دیا، ان گندگیوں سے جو بعد کے بارے لوگوں میں موجود نہیں۔ تو صحبت سے ہوا یہ سب کچھ۔ پھر ان صحابہ نے اپنی صحبت عطا فرمائی اپنے بعد آنے والوں کو، تابعین کو۔ تابعین کی کیا معنی؟ جو صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے وہ تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، یعنی تابعین کے پیچھے چلنے والے۔ تو یہ شروع سے حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ سلسلہ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ دین ایک طرف علم اس کا سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اس علم کی عملی تربیت صحبت کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے علم پر عمل کرنے کے لیے، اس کے بغیر عادتاً اصلاح نہیں ہوتی۔ علم اگر بغیر صحبت کے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر ہو، تو یہ نخوت پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ علم کی خاصیت ہونی چاہیے تواضع، علم کی خاصیت ہونی چاہیے حلم، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، تو حلم ہونا چاہیے۔ لیکن جب علم تنہا ہوتا ہے، خشک علم، صحبت کے بغیر، تو وہ پندار پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، ترفع پیدا کرتا ہے، تعلی پیدا کرتا ہے۔ اور جب علم صحبت کے اندر آ کر گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، مجلہ مزکہ ہوتا ہے، وہ تواضع پیدا کرتا ہے۔ لدی ہوئی شاخ نیچے جھکتی ہے، اوپر اکڑتی نہیں، نیچے جھکتی ہے، تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، انکسار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ تو اس لیے جو طریقہ اصلاح کا چلا آ رہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے کی صحبت میں لے جائے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پامال کرے، تو اس کے نتیجے میں وہ گندگیاں رفتہ رفتہ اس کے دل سے نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو فیض حاصل ہوتا ہے یا ہوا اصحابہ کرام کو، اور ان کی گندگیاں جس طرح نکلیں اور ان کو جس طرح پاک کیا گیا، ظاہر ہے آج کوئی ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن جس درجے بھی ہو سکتا ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ صحبت ہو کسی اللہ والے، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا، اس سے اصلاح اپنی کرانا یا بیعت ہونا یا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس کے مشوروں پر عمل کرنا، اس کو اپنے حالات کی اطلاع دینا، یہ اس کا مقصود در حقیقت ہے، یہ مقصود ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنی گندگیاں دور ہوں۔